عطا فرمائی اور سانس لینے کی مہلتیں اور بغیر مانگی ہوئی نعمتیں اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما رہا ہے۔ کروڑوں درود و سلام گنبد خضرا کے مکین جالی مبارک میں آرام کرنے والے حضور سراپا نور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر، کہ آپ کی محنت کے نتیجے میں، قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے جوڑ دیا اور قیامت تک یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ جاری رکھے گا۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ ہماری گفتگو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا پہلا جب نزول ہوا وہاں تک ہم نے گفتگو کی، اور پھر حضرت خدیجہ کی قربانیوں کو ہم نے سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبی ہونا ظاہر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے خاموش تبلیغ کا حکم دیا تھا کہ آپ خاموشی کے ساتھ تبلیغ کریے۔ خاموش تبلیغ چلتی رہی، گھر سے گھر، گھر سے گھر ہوتے ہوتے لوگوں کو اسلام کی طرف لایا گیا اور کئی لوگ اسلام میں داخل بھی ہو گئے۔ اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، کیا کیا؟ فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب تک آپ چھپ چھپ کر، لوگوں سے دور رہ کر، گھر گھر جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، اب اعلان کر دیجئے لوگوں کو کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں۔ تو اس کا اعلان اب آپ کو بظاہر تمام دنیا والوں کے سامنے کھڑے ہو کر کرنا ہے۔ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے پہاڑ پر، اور اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کفار کو، ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جو وہاں کے رہنے اور بسنے والے لوگ تھے، سب کو جمع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے لوگوں بتاؤ میں تمہارے لیے کیسا ہوں، تم مجھے کیسے مانتے ہو؟ تو جتنے بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے تھے وہاں پر آ کر، ان لوگوں نے کہا کہ آپ بڑے ہی ایماندار ہیں، آپ انتہائی نیک ہیں۔ کسی نے کہا کہ پورے مکے میں آپ کے جیسا نیک کوئی نہیں، کسی نے کہا آپ بڑے حسین اور خوبصورت ہیں۔ سرکار نے پوچھا میں تمہارے لیے کیسا ہوں یہ بولو، تو بولے آپ ہمارے لیے امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، آپ پر کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتا۔ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں جس پہاڑ پر کھڑا ہوا ہوں تو مجھے آگے کا پیچھے کا سب کچھ نظر آ رہا جو تم کو نظر نہیں آ رہا، اور اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس وقت ایک بڑا لشکر اس مکے کے اندر داخل ہو جائے گا اور ہم تمام کو ختم کر دے گا، کیا تم اس کو مانو گے کہ وہ لشکر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ تو جتنے بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے تھے وہاں پر، انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں کہ وہ لشکر آ رہا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہیں مجھے اتنا زیادہ، تم مجھے اپنا قریبی مانتے ہو، مجھ سے اتنا زیادہ خلوص اور محبت رکھتے ہو، مجھے امین بھی کہتے ہو کہ ایماندار ہیں، صادق بھی کہتے ہو کہ سچا ہے، تو لو یہ بات بھی سن لو، قولوا لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ اب یہ بھی کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب وہ لوگوں نے یہ سنا تو اب ایماندار تھے سو بھول گئے، صادق تھے وہ بھی بھول گئے، کیونکہ ان کے ذہنوں کے اوپر وہ مہر لگی ہوئی تھی بت پرستی کی جو ان کے آباء و اجداد کرتے آ رہے تھے۔ آج بھی مسلمان بے شمار ایسے عمل کرتے، جب ان کو پوچھیں گے کئی کو کر رہے ہیں تو ہمارے باوا کرتے تھے میں بھی کر رہا ہوں۔ ارے تو باوا کو دیکھ کے نہیں کر سکتا، اسلام کو دیکھ کے کرنا پڑتا۔ اگر وہ عمل تمہارے والد کرتے تھے، اگر وہ بھی اسلام میں داخل ہے تو تم بھی کرو، اگر وہ اسلام میں نہیں ہے تو تم کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ والد اپنے لیے خبر کا عذاب طے کر کے مرے اور آپ بھی اپنے لیے خبر کا عذاب طے کر رہے اور نشانہ بنا رہے باوا کو، نہیں باوا کرتے تھے میں بھی کر رہا ہوں، نہیں دادا کرتے تھے میں بھی کر رہا ہوں، نہیں،
اسلام آپ کو صاف طور پہ کہتا کہ آپ اس طریقے کا عمل نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی سے اتر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گھر گھر جا کر، ہر گھر جا کر دعوت دینا شروع کر دیا۔ اسلام جو ہے آسانی کے ساتھ نہیں پھیلا۔ آج مسلمانوں کے گھرانوں میں اگر کوئی بھی بچہ پیدا ہو گیا تو بہت آسان ہے، آپ یقین کریے، اس کا مسلمان ہو جانا۔ پیدا ہوا، اس کو کان میں اذان دے دیتے، دوسرے کان میں اقامت دے دیتے، نام مسلمان کا رکھ دیتے اور بس ہو گیا مسلمان۔ ہمارے لیے کتنا آسان ہے، بولیے، شملہ پہن لیے، عمامہ پہن لیے، جبہ ڈال لیے، مسلمان ہو گیا بھائی بھی؟ نہیں، بلکہ یہ عمامہ پہننے، یہ جبہ پہننے، وہ اذان دینے، وہ اقامت دینے، جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ اتنے مسائل، اتنی پریشانیاں، اللہ کی قسم 13 سال مکی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گزاری وہ قیامت بھری زندگی تھی، ہر دن قیامت تھا۔ کسی دن سکون اور چین کی سانس مسلمان نہیں لے سکتا تھا۔ آپ جانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوری طور پر حضور پہ حملہ نہیں کرے کفار، نہیں، سرکار پر حملہ اس وقت تک نہیں ہوا، سرکار پر ہاتھ اٹھانے کی بھی نہیں سوچی گئی۔ کس وقت تک؟ جب تک کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب زندہ تھے۔ اور بعض علماء تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی اس وقت تک بھی ان کی ہمتیں نہیں ہو رہی تھیں، کیونکہ حضرت خدیجہ وقت کی مالدار عورت تھی اور بڑا پیسہ ان کے پاس تھا۔ پیسہ بھی ایک پاور کہلاتا، باپ دادا کے نام اور نشانی بھی ایک پاور کہلاتی۔ ارے بھائی ان کے لوگ ہیں، ارے بھائی فلاں ہیں، ارے بھائی ان کے اتنا پیسہ ہے، تو وہ حیثیت سے وہ لوگ سرکار کے نام پہ بھی نہیں گئے۔ اب جب سرکار کو نہیں بولے تو ظاہر ہے سرکار کے لوگوں کو تو ستا سکتے نا، نہیں ستا سکتے؟ ہاں، جو صحابہ ایمان لاتے، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آج اذان دی جاتی نا مسجدوں کے اندر، دیتے نہیں؟ کئی مسلمان اس سے خوش تو کئی مسلمان اس اذان سے بھی ناراض ہیں، ارے شروع ہو گئی، ایسا ہے۔ آج نماز پڑھی جاتی مسجدوں کے اندر، ایک مسلمان کو لمبی نماز چاہیے، ایک مسلمان کو شارٹ نماز چاہیے۔ آج جمعہ میں مسلمان مسجدوں کو آتے، ایک کو تقریر ہچ نہیں ہونا، ایک کو تقریر بڑی لمبی ہونا۔ ارے اسلام کیا ہے آخر؟ مذاق بنا کے رکھ دیے، تم اپنی خواہش، اپنے شوق، اپنے مفاد کے اعتبار سے اسلام کا استعمال کرتے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، غلام تھے۔ کیا تھے؟ غلام۔ یہ زمانے میں آپ غلام کے ساتھ جو حسن سلوک کر رہے ہیں، نوکروں کے ساتھ اگر کوئی سیٹ، کوئی مالک اگر اچھا رہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، ورنہ وہ جہالت کے زمانے میں غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، نوکروں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورتوں کی کوئی حیثیت اور ان کا وقار نہیں تھا۔ یہ سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلایا۔ جب آپ مسجد نبوی تشریف لائے، اپنا آخری وقت تھا، وصال سے پہلے، اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے سرکار آئے اور آ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اگر آج کسی کو حیثیت ملتی تو آج وہی غلام، وہی نوکر، وہی چاکر آج سیٹ کو کیسا غبن کر دینا ہے وہ پلان کرتا ہوں۔ فطرت اللہ کے رسول اسلام اس لیے آسان کرے، ہم کو طریقے آسان دیے کہ آپ کو عزت ملے، آپ کو طریقہ ملے، زندگی جینے کے آسان طریقے ملے، مگر آج جتنی آسان زندگی تھی اتنی مشکل ہم خود بنا رہے ہیں۔ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت دینا ہے۔ بلال حبشی اسلام لائے، آپ کی جو مالک تھا، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا، جن کے غلام تھے، کتنا ظلم کیا۔ آج دھوپ میں ایک سیکنڈ آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، نہ اسلام کے لیے نہ رسول کے لیے۔ آج ایک پنکھے کے نیچے بھی ہے، اے سیاں ہیں،
سرد ہوائیں ہیں، سب کچھ ہے، مگر آپ اسلام کے لیے ایک منٹ نکالنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ اور سیدنا بلال کو دونوں ہاتھ دونوں پیر باندھ کر پہاڑوں کے اوپر لٹا دیا جاتا، پہاڑوں پہ لٹا دیا جاتا، گرم پہاڑوں پر۔ عرب کی گرمی، آپ سب جو لوگ گئے ہوں گے سعودی عرب، ان کو اندازہ ہے کہ وہاں کی گرمی ایسی ہے کہ بغیر اے سی، بغیر ہوا کے آدمی سانس نہیں لے سکتا۔ ایسے پہاڑوں پر بلال حبشی کو لٹا دیتے، اور جب بلال حبشی کو اٹھایا جاتا ان پہاڑوں سے تو سوکھا ہوا کوئلہ جس طرح ہو جاتا، یا پھر انگار لگی ہوئی آگ سے جو لکڑی کو نکال دیں تو کوئلہ جس طرح گرم گرم اس لکڑی میں جبا ہوا رہتا، اسی انداز سے سیدنا بلال کی پیٹھ ہوا کرتی تھی، جل کے راکھ ہو جاتی تھی۔ اب جب بلال کو پوچھتے، لٹاتے نا پہاڑ پہ، لٹا کے بولتے بلال ایک بار بول دو کہ تمہارا رب اللہ نہیں ہے اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہیں ہو، وہ ایک بار بولو۔ سیدنا بلال فرماتے نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، احد 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 کہتے ہوئے پورا وقت نکال دیتے، ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ۔ آج مفاد کے اعتبار سے ہمارے اتنے خدائیں ہیں پوچھو مت، غیروں کو جا کے بول رہے ہیں نا، بڑے باتاں کرتے ہم لوگ، ان لوگوں نے اتنے بسے ہیں، ارے ان کا چھوڑو، تمہارے کتنے ہیں؟ دن میں ایک کو السلام علیکم بول کے پیچھے پڑے تو رات میں ایک کے پیچھے، کل ایک کے پیچھے، پرسوں ایک کے پیچھے، تمہارے خدا بھی بدلتے جا رہے ہیں۔ آج یہ انسان کے اندر جو انانیت ہے نا، جو تکبر آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ابلیس پناہ ہے انسانوں میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ ان کے پیچھے پھر پھر کے آج ان کو بڑا بنا دیا، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اور پھرنے والا کب تک پھرتا؟ جب تک اس کو پیسے مل رہے ہیں، جب تک اس کا مفاد پورا ہو رہا، جیسا کام نہیں ہو رہا اس کے بعد ہی نہیں اس کو گالی دینا شروع کرتا۔ اس لیے سیدنا بلال سکھا رہے ہیں یہ سب کچھ چھوڑو، در در کی ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک در اللہ کا در ہے، جہاں پر بندہ آ جائے سب کچھ اسے مل جائے۔ آنے کے لیے کس کے پاس وقت ہے؟ وہ لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ کس کو بولیں گے؟ میرے عزیزوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے والے صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے آزاد لوگوں میں۔ جب آپ اسلام لائے، کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ اسلام لائے تو مسلمان ہو گئے، پھولا پینا کے گلے میں لے لو گا؟ نہیں ملے۔ آپ پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، خود سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اپنے بیٹے ابوبکر کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ میرا بیٹا غلط کیا۔ پورا کا پورا خاندان حضرت ابوبکر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا کہ انہوں نے ہمارے خاندان کے ایک شخص کو مسلمان بنا دیا، اور سرکار کے خلاف وہ لوگ مہم چلا رہے تھے۔ پورے قبیلوں کو ایک جگہ جمع کر کے بولے کوئی ایک تو تیار ہو جاؤ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے۔ تو کسی کے پاس ہمت نہیں تھی کہ سرکار کو قتل کریں، کیونکہ قریش خاندان کا مقدس خون تھا، تو وہ لوگوں کے دلوں میں ایک خوف تھا۔ تو دشمنوں نے سب نے مل کر طے کیا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک انسان کو ذمہ داری دی جائے کہ جہاں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں وہ اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ قصور کیا ہے؟ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ پوچھو ان کو کیوں ماننا چاہ رہے ہیں، تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ یہ اللہ کی بات کرتے اس لیے ماننا چاہ رہے ہیں۔ اور آج جب ہم مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ رسول کی بات کریں، ایک جنا منہ چھڑا کے چلے جاتا، ایک جنا جو ہے اسپیڈ سے ایسا جاتا کہ پوچھو نہ جیسا ہم شیطان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا یہ عالموں کی عزت، یہ مسلمانوں کو ہم گراتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا علماء کی عزت اور احترام میں کمی دیکھتے ہیں، اس بات سے خوش ہوتے کہ یہ معاملات سرکار کے ساتھ ہی ہوئے، ہمارے ساتھ ہی ہونا کوئی عام بات ہے، کوئی بری بات نہیں۔ جب دین کی باتیں کرنے والے علماء حفاظ کو لوگ ذلیل کرتے، ہمارے لیے یہی دلاسا کافی ہے کہ سرکار کو تو طائف میں مارا گیا، سرکار کے تو قتل کے دشمن بنے لوگ، اگر ہم کو دیکھ کے کوئی منہ چڑھاتا تو اس میں برا کیا ہے؟ کوئی بری بات نہیں۔
میرے عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے سازشیں ہوئی، یہاں تک کہ یہ باتیں طے کی گئیں کہ قتل کرنا ہے تو کون کرے، تو وہ سب میں پھر ایک کھڑے ہو گئے، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایمان نہیں لائے تھے مگر اٹھ کے کھڑے ہوئے، بولے میں جا کے لاؤں گا، سر لاؤں گا۔ تو پورے شاباشی دی حضرت عمر کو، بولے زبردست جائیے۔ آج اس نبی کا نام غلطی سے بھی کوئی ٹیڑھا بنگا لے لیا تو ہم کو غصہ آ جاتا۔ اس نبی کے سر لانے کی بات کرنے والے عمر جب اپنے اس محفل سے نکل کر باہر آئے اور بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، ننگی تلوار ہے ہاتھ میں، کہ جیسے کہ اب کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ کریں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو بولے میں وہ مسلمانوں کی بات کرنے والے، اللہ کی بات کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو بولے وہاں تو جانا کہتے اگر پہلے اپنے گھر کا جائزہ لیں۔ ایسا نہیں کبھی بھی، سمجھ رہے؟ اگر ایسا بھی کر دیے نا، یہ پورے ادھر آ رہے، 3 ادھر 1 ادھر ہے نہیں۔ زندگی کا محاسبہ کرنا ہے نا، ایسا کر کے نہیں دیکھ سکتے، کیسا کرنا پڑتا؟ پورے ادھر کر لو ایسا۔ تو جب سمجھ میں آتا ہم کہاں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیسی گزر رہی، آپ جیسے پورا معاشرہ ویسا ہے اس وقت، یہ مت سمجھو میں نیک ہوں الا پورے خراب، نہیں، آپ جیسے ہیں سب ویسے ہیں۔ حضرت عمر گئے، ان کی بہن قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کیا دل آیا اس قرآن کی آیتوں پر، مگر چونکہ اسلام کا غلبہ ابھی نہیں بیٹھا تھا پوری طور پر، لیکن گئے اور جا کر دستک دیتے ہی وہ قرآن کے نسخے بہن چھپا دی اور بولیے بھائی کیا ہے؟ بولے کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے؟ دیکھو وہ زمانہ ایسا تھا، جھوٹ بھی بولے تو معافی تھی، معلوم بول بھی دیتے اگر کوئی کہ ہاؤ میں نہیں لایا بھائی ایمان، ہٹنے کے بعد سوری۔ اپن کیسا کرتے؟ اپنی توبہ، رات کی توبہ الگ، دن کی توبہ الگ، حضرت کلو بعد مغرب ہلو ہلو نہیں، شیشہ اٹھا کے لا کے بیٹھ کے توبہ، اب لاسٹ کل سے نہیں، پھر اٹھائے لٹی تو پھر دوسرے دن پھر توبہ، کل سے نہیں، بولے کل میں پیرا ہی پیرا خالی۔ یاد رکھو، چاہے وہ شراب کا نشہ ہو، چاہے وہ ڈرگ کا نشہ ہو، چاہے وہ جس کسی قسم کا نشہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو حوض کوثر نصیب نہیں ہوگا جو دنیا کے اندر شراب یا نشے کے لذت اور مزے لے گا۔ میں ایک پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈلا رہا تھا، میں بہت کم ڈلانے جاتا ہوں، اکثر ہمارے بچے ہی ڈلاتے تھے، تو میں جب گیا غلطی سے جا کے ہمارے آنکھوں کو لگتا، آپ نہ ہی بولتے ہوں گے اس کا بھی دل نہیں لگتا، میں نہیں لگتا نہیں بھائی، میں گیا میرا کام کر رہا ہوں، دوسرا جنا ایسا کر رہا تو دیکھا۔ ہم ابھی پیٹرول ڈلانے گاڑی پیچھے لائن میں لگائے، اس کا نمبر آگے تھا، پیٹرول کے لیے جب انہیں ٹانکی کھولا وہ پیچھے سے وہ ڈھکن نکال کے بس سنتے کھڑا ہوائی والا، اس کی کیا چل رہا ہے، کھینچ رہا، ٹھہر گا رہے، سامنے ہٹے تو میں لگتا نا، ارے بھائی میرے کو بھی تو دلانا ہے، اب بھائی میرا وہی مزے لیتے رہے تو اب ہم کب دلیں گے پیٹرول؟ اب ان کو تو جنت دکھ رہی، کھینچتے گئے جیسا، ماشاء اللہ۔ ہاں کیا یہ نوجوان نہیں کر رہے ایسا؟ بولو نہیں کر رہے؟ وائٹنر کا نشہ، پیٹرول کا نشہ، ارے میں اپنے میں نہیں ہے، ہارن بجاؤ کچھ بھی بجاؤ، کھڑے کھڑے نکل گیا فریم میں سے، اب کیا کرنا اس کو؟ وہ پیٹرول والا بول رہا بھائی جان دے لا، کچھ بولے تو بیدان کرتے، آپ یہ سائڈ سے لے لو میں ایسا ڈالتا ہوں، میں بولا ٹھیک ہے رے بھائی ادھر سے لیا، اپن بھی کہیں کو بحث کریں گے زبردست۔ اب وہ حالت میں ان کو سمجھا سکتے کوئی بھی جا کے، انہوں خود سمجھاتے سب کو، چھوڑ کے چلے گئی، بولتا نہیں بولے تو جو ہے پٹھا نہیں آیا رات میں تو اس لیے اس سے کام چلا لے رہا ہوں، کچھ تو بولیں گا نا۔ میرے عزیز نشہ کرنا ہی ہے آپ کو، اتنا نشے کا مزہ ہے تو جان دینے کا مزہ لو اسلام کے لیے۔ سیدنا بلال جان دینے کھڑے ہو گئے، یہی 13 سالہ مکی زندگی میں حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون تھی، جانتے آپ؟ پھر یہ تو یہ ہے حضرت عمر کی بہن بھی جو تھیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو جب مارنا شروع کرے حضرت عمر،
جس وقت تک اپنی بہن کے جسم سے خون نہیں نکلا اس وقت تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اتنا مارے۔ کوئی جا کے یہ حضرت فاطمہ کو پوچھو آپ کو کس چیز کا نشہ تھا، اتنے مارا کھایا آپ، کیا بولیں گے؟ سرکار کی محبت کا نشہ تھا، قرآن کی محبت کا نشہ تھا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نشہ تھا، مارتے مارو بس۔ اور جب جس مسلمان، دیکھو آپ یاد رکھو، میں کئی مرتبہ بولا، کبھی بھی ہماری گفتگو میں چھوٹا بچہ بھی بولتا ایمان سے بول رہے، سچ بول رہے بول کے بولتا، ایمان سے بول رہے کا مطلب کیا ہے؟ جس کے سینے میں ایمان ہوتا انہیں جھوٹ نہیں بولتا۔ جب بھائی پوچھے ایمان لائے، بولے لا لی، نہیں لائی بولے تو بچ جاتے تھے، مگر کیا بولے؟ لا لی، ہاں لائی، ایمان لائی۔ کتنا مارے، بہنیں ہوئی، بھیجان آئے بچانے تو بھیجن کو بھی مارا کھانا پڑا۔ حضرت عمر ہے وہ مسخرہ پنا ہے، سب کو دھو دیے آل مکس فروٹ جوس دبا کے، اس کے بعد تلوار لے کے بولے تم جو کلام پڑھ رہے تھے وہ سناؤ میرے کو۔ تو بولے عمر، ایمان جب دل میں رہتا نا زبان کیسی گفتگو کرتی، دیکھو عمر یہ کلام بڑا پاک کلام ہے، اس کو پاک لوگاں سننا پڑتا ہے، ذرا اپنی حالت سدھارو، غسل کرو، صاف لباس پہنو، اس کے بعد ہم اس کلام کو پڑھیں۔ دیکھ رہے ہیں قرآن کا طریقہ، قرآن پڑھنے کا طریقہ حضرت عمر کی بہن حضرت عمر کو سکھا رہے ہیں۔ اور آج یہ امت جب قرآن پڑھتی بےہودے انداز میں، بے طرز انداز میں، نہ ان کو قرآن پڑھنے کے لیے تجوید ان کو آتی، نہ نماز کا طریقہ نوجوان کو آتا، مسجدوں کو آئے تو ایسی حالت اور ایسے کپڑوں کے اندر آتے کہ جس کی کوئی حد نہیں، بالکل بےہودہ لباس، جسم سے بو، کیا کرنا بولو؟ ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا جمعہ کے دن غسل بھی کرنا پسند نہیں کر رہا، اس کے غسل کا دن سنڈے ہو گیا ہے، وہ کہیں کیوں؟ بولے تو دوستوں کے ساتھ باہر جانا رہتا، اس دن نہاتا، ہفتہ بھر نہیں نہاتا، افلاس۔ کیا ہے بولو آپ؟ بلکہ مسلمان تو روز نہائے، روز صاف لباس پہنے۔ اگر آپ اپنے آپ کی صفائی کا لحاظ رکھتے ہیں، یاد رکھ لیجئے، آپ خدا کی قسم آپ اپنے جسم کو صاف رکھتے، اپنے گھر کو صاف رکھتے، اپنی گلی کو صاف رکھتے، اپنے کاروبار کی جگہ کو صاف رکھتے، آپ آدھے ایمان پر عمل کر رہے ہیں اس وقت۔ فرمایا کہ عمر اگر قرآن پڑھنا ہے، سننا ہے، غسل کرو، کر کے آئے۔ اس کے بعد وہ قرآن کی آیتوں کو سننے کے بعد دل پہ اثر ہوا، اور جا کر سرکار کی خدمت میں گئے۔ صحابہ بولے رسول اللہ بڑی غصے میں آ رہے ہیں تلوار لے کے۔ سرکار بولے ہم لوگ، صحابہ بولے اگر انہوں لڑنے آ رہے ہیں ہم بھی لڑیں گے، اپن بھی نکالو تلوار۔ لیکن آ کے کیا کریں، تلوار سرکار کے قدموں میں رکھ دی اور فرمائے یا رسول اللہ وہ کلمہ پڑھائیے جس کے پڑھانے سے لوگ آپ کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں بھی آپ کو چاہنا چاہتا ہوں، میں بھی وہ کلام سننا چاہ رہا ہوں، اس کی لذتیں حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، پڑھا دیجیے۔ آج عاشق ہے کیا بول کے آپ لوگوں میں بولا کون کون سرکار کو چاہتے ہیں، تو سب ہاتھ اٹھائیں گے نا انشاءاللہ۔ محبت ہے سرکار سے، کوئی بھی رہنے دو، کسی بھی مکتب کا رہنے دو، سرکار نہیں تو تو کہیں کا مکتب ہے، عقیدہ کہیں کا کچھ بھی نہیں، سرکار کو ہٹا دی تو عقیدہ ختم ہو جائے۔ کوئی بھی عقیدے کا ماننے والا رہنے دو، اپنی اپنی اعتبار سے سرکار سے محبت کرتا۔ مگر اب ذہن میں ایک بات بٹھا لیجئے، آپ جب اتنی محبت ہے، حضرت عمر ایک مرتبہ ہے، سرکار نے پوچھا عمر آپ کو میرے سے کتنی محبت ہے؟ اور میں رسول اللہ میں آپ کو بڑی محبت سے چاہتا ہوں، مگر اپنی جان سے زیادہ نہیں چاہتا، سمجھے؟ میں بڑا چاہتا ہوں آپ کو، اپنے مال سے زیادہ نہیں چاہتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک مجھ سے محبت مکمل، اکمل، کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی مومن مجھے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان، مال، اولاد سے زیادہ نہ چاہے۔ اب سرکار نے پوچھا عمر اب کتنا چاہتے؟ بولے رسول اللہ اپنی جان، مال، اولاد سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، سب قربان کر دیتا ہوں۔ بولنے کا نہیں ہے، قربان کرنے کی طاقت رہنا۔ یا تمہارے گنیش ٹائم نہیں ہے، بچوں کو لے کے آتے، آپ کا نہیں نماز کا ٹائم نہیں ہے، آپ کب اپنی اولاد کو نماز پڑھائیں گے؟ آپ کے پاس ہی اتنی بخالت ہے، آپ کب لوگوں کو سخی بن کے لوگوں میں تقسیم کریں گے مال؟ کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں۔ آج آپ کو پوچھے مسلمان، بولے میں مسلمان، باپ مسلمان، دادا مسلمان، خاندانی مسلمان،
مگر یہ مسلمان ہونا کیسے آیا؟ کچھ بھی نہیں. یہ جو بول سک رہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی وجہ سے. 3 سال شیب ابی طالب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا گیا، صحابہ کو قید کر دیا گیا، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا کہ کوئی ان سے نہیں ملنا. آج یہ گنڈے لفنگے یا 3rd کلاس لوگوں کے بارے میں جب اعلان کریں کہ یہ لگا مرڈر کرنے والوں سے لوگ سوشل بائیکاٹ کریں تو لوگ رونا شروع کر دیا. ایسا کیسا ہوتا؟ ہاں. تو ایک جنا بولا کرتے 3 مہینے کے بعد میں باہر آ کے دیکھ لیتا ہوں بولا کرتے. تو وہ بیچارے مول صاحب بولے سے والے پھر دوسرا پارٹ 2 بنا کے بولے سوری میں غلطی سے بول دیا. کیا مصیبت ہے بھائی اللہ نے. ارے صحیح بولا تھا نا بھائی تو انہوں پارٹ 2 بنا دیے فوری. بولے نہیں وہ نکل گیا بھائی بولتے بولتے، اب دوبارہ نہیں ہوتا. دیکھ لو کیا ہے جان پیاری. اور سرکار کے لیے اعلان کیا گیا. اعلان کہاں لگا رہے؟ مکے کی دیوار پہ لگا دیے، کعبۃ اللہ کی دیوار پہ، جس کو آج ہم پکڑ کے رونا چاہ رہے ہیں، جس کو آج ہم پکڑ کے لپٹ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے، ایسے کعبے پہ لگا دیا گیا کہ کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ کی کسی قسم کی مدد نہیں کرے گا، نہ انہیں کھانا پہنچائے، نہ انہیں پانی پہنچائے، نہ ان سے ملاقات کرے. کوئی بھی کرتا گئے تو گویا کہا گیا کہ اس کو ہم سڑک پر لا کر اس کے گلے کو ذبح کر دیں. کسی میں ہمت نہیں. 3 سال تک صحابہ کیسی زندگی گزارے؟ بھوکے رہ کے گزارے. آپ سے رمضان کا 1 مہینہ صورتیں دیکھو حالت کیسی ہو جاتی. تب کے بے چین ہو کے مغرب کے بعد وقت کا ولی دکھتا بیچارہ. مغرب میں دیکھ لو آپ، روزے کے وقت، افطار کے وقت. اور اللہ بھی فرمایا وہی وقت اللہ کی رحمت ایسی جوش میں آتی کہ سامنے افطار رکھ کے جو مانگا اللہ عطا فرمایا. ایسی رحمت اس کی. اور 3 سال صحابہ نے یہ دکھ برداشت کی. سرکار کے لیے اور بڑا دکھ حضرت خدیجہ کا انتقال تھا. غمگسار بیوی چلی نہیں. اور پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اس کے بعد ظالموں نے بڑا ظلم کیا. طائف کے میدان آج بھی آپ جائیے، طائف کو دیکھیے، وہ پہاڑ ایسے ہیں چلنا بولے تو سوچنا پڑتا، مگر ایسے پہاڑوں پہ سرکار کا خون بہا. اتنا مقدس خون کہ سرکار کے ہاتھ کو لگ کے گرنے والے پانی کو صحابہ شفا سمجھ کے پیتے تھے، شفا سمجھ کے کپڑوں پہ مل لیتے تھے. سرکار کی زبان سے نکلنے والا تھوک صحابہ لے کے اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے کہ شاید اس سے ہماری مغفرت ہو جائے. مگر عزیزوں یہی خون مقدس زمین پہ بہایا گیا. اور فرشتے آ کے بولے آپ حکم دیے تو برباد کر دیتے سب کو، بولو آپ. سرکار بولے نہیں میں نہیں بولتا. کسی کے حق میں سرکار نے بد دعا نہیں دی. اور آج ہم لوگ جب جانماز بچھی سمجھو، آج بد دعا دینے بچھایا.